السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خمر سكر مسكر وكل مسكر حرام، ومن شرب في الدنيا مات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات، سامعین کرام، میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے معصوم نونہال بچوں، نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اسٹیج پر رونق روز علماء کرام، اساتذہ کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو میرا عنوان ہے وہ ہے شراب اور اس کے برے اثرات۔ میں چند منٹ اسی تعلق سے اپنی بات رکھوں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین حق بولنے، حق سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل، آپ یہ کہیے، فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے تھوڑے فائدے بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا، اور اس کا جو گناہ ہے اکبر من نفعہما، اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب کا معاملہ یہ ہے بزرگوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی اس تعلق سے ارشاد فرمایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس کے اثرات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یہ شراب، والمیسر، اور یہ جوا، والانصاب، اور یہ بت، اور والازلام، اور یہ قرآن اندازی، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے رکو، اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید الشیطان، یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم، کہ تمہارے درمیان ڈال دے کیا؟ العداوۃ والبغضاء،
तुम्हारे दरमियान नफरत, दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना डाल दे, कैसे डालेगा? हथियार तो होना चाहिए ना, फिल खम्र वल मैसिर, शराब और जुए के जरिए से। अल्लाह ताला फरमाता है वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और शैतान ये भी चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, वअनिस सलाह, और तुम्हें नमाज से रोक दे। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम इससे बाज ना होगे? क्या तुम उससे ना रुकोगे? कुरान मजीद की दूसरी आयतें बतलाती है कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तो इंसानों का, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को गौर से समझिए और सुनिए तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जो भी काम होता है, आपको अगर किसी को कुछ रोकना है, किसी को अगर आपको चाहते हैं कि दुश्मनी वसूल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ये मालूम हो जाए कि फलाने का बेटा का नौकरी पुलिस में लगने वाला है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा? अगर मेरी दुश्मनी है उस पर झूठे केस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन और इंक्वायरी होगी तो उसमें यह बात आएगी कि ये आदमी दागदार है, ये आदमी कैरेक्टर लेस है, ये आदमी इस काबिल नहीं कि ये सिविल सर्विस को कर सके, ये आदमी इस काबिल नहीं कि लोगों की खिदमत को कर सके, लिहाजा उस पर एक झूठा केस करवा दो, उसे नौकरी से रोक दो, उसे खुशहाली से रोक दो। शैतान तो खुला दुश्मन है। शैतान को क्या चाहिए? शैतान इंसान का सबसे बड़ी दुश्मनी ये निभाता है कि उसे अल्लाह के पास जाने से रोकता है, उसे अल्लाह के करीब होने से रोकता है। और यही शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जब वो खुद सजदा न कर सका तो वो ये चाहता है कि जो काम मैंने न किया वो काम कोई भी न करे, इसीलिए वो लोगों को रोकता है। अल्लाह ने उसी को उभारा है, अल्लाह ने उसी को बतलाया है। क्या? वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, अल्लाह ने नमाज को खुसूसी तौर पर जिक्र किया कि शैतान शराब पिलवाता है और पिलाने का मकसद ये है कि वो आदमी अल्लाह के जिक्र और नमाज से रुक जाए। बहुत सारी सजाएं हैं, बहुत सारी सजाएं हैं। उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं। मरने के बाद अल्लाह जानता है कि क्या क्या सजा मिलेगी, खुदा ही जानता है किस हालत में रहेंगे, जहन्नम में क्या मामला होगा। अगर आप पढ़े, कुरान कहता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, कि उनके लिए जहन्नम में बिस्तर, आग के बिस्तर लगे होंगे, वो उन्हें उड़ाया जाएगा। और फरमाया कि युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसे पीप पिलाया जाएगा, उसे जहन्नमियों के मवाद पिलाए जाएंगे। आग की लपटें होंगी, सांप और बिच्छू होंगे, हथौड़ा होगा, फरिश्तों की मार होगी, अल्लाह गुस्सा होगा, नाराज होगा। बहुत सारी सजाएं हैं। लेकिन जब मैं इस कुरान की आयत को पढ़ता हूँ और जब मैं इसके अंदर महसूस करता हूँ, अल्लाह मेरे उस्ताद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे उस्ताद हादमान फ़ाह साहब रहमहुल्लाह तआला वो अक्सर कहा करते थे, वो कहते थे देखो बेटे, मरने के बाद जो सजा मिलेगी सो मिलेगी। दुनिया में सजा है, दुनिया में सजा है, और ऐसी सजा है कि इंसान का शऊर जिंदा होना फिर आदमी महसूस करता है। आप कुरान को भी देखिए ना, कुरान भी कहता है तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इंसानी सजा सबसे बड़ी यह है कि अल्लाह उसके शऊर को मार देता है, उसके एहसास को खत्म कर देता है। जब आप कुरान की इस आयत को पढ़िएगा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाना, नमाज के करीब न हो, व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। आप अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए, अल्लाह ताला की सजा देखिए। चोरी करने वाले को नहीं कहा कि मेरे घर नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना। डाका डालने वाले को नहीं कहा कि मेरे घर ना आना, मेरे सामने खड़े ना होना। ये सबसे बड़ी सजा है कि अल्लाह अपने सामने खड़ा होने से मना करता है। ये आदमी तब समझे ना जब आदमी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो। आदमी अपने बाप से बहुत प्यार करता है, वो दौड़ा आया
اپنے گھر آیا، باپ کے لیے کوئی سامان لایا کہ آج ابا جان کو گفٹ دوں گا، آج ابا جان کے سامنے کوئی تحفہ پیش کروں گا، امی جان کو آج چادر دوں گا، آج امی جان کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ وہ آیا، اس نے اپنی امی جان سے کہا امی جان یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ اس کی ماں نے اسے کہا میری نظر سے ہٹ جا، میری نظر سے دور ہو جا۔ اس کے باپ نے اسے اپنی نظر سے ہٹا دیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان جس سے محبت کرے وہ اسے اپنی نگاہ سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو اپنی نگاہ سے دور کروایا اور یہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، میرے سامنے نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھیے تو صحیح، سنیے تو صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو نیت باندھ لیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اللہ سے بات کروں، پھر میں نماز کی نیت باندھتا ہوں۔ اللہ سے دل کیا تب نا۔ معلوم یہ چلا کہ جب انسان نیت باندھتا ہے وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ اسے بھگا دے، اللہ اسے ہٹا دے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ شرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا ہے، بھگایا ہے، اور یہ کہا ہے جب تک تم نشے سے دور نہیں ہو جاتے، نشہ تمہارا جسم سے نہیں اتر جاتا، ہمارے سامنے نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل مسکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی چیز سے ہمیں منع فرمایا، اور آگے فرمایا وہ مفتر، اور ایسی چیز سے منع فرمایا جو ہمارے عقل میں فطور پیدا کر دے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آسمان سے اللہ اتر کر نہیں آئے گا ہاتھ سے جان چھیننے کے لیے، وہ ڈنڈا دے گا نا۔ یہاں ابھی تو حکومت ایسی ہے جس نے شراب کو منع کروا رکھا ہے، جس نے نشہ کو منع کروا رکھا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، یہاں کا تو ڈنڈا نظر بھی آتا ہے، پولیس والے تو کبھی کبھار ڈنڈا چلا بھی دیتے ہیں، اٹھا پٹا کے جیل بھی ڈال دیتے ہیں، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، جرمانہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہاں کا ڈنڈا نظر آتا ہے، پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ شرابی ہمارا قوم ہے، سب سے زیادہ شراب ہماری قوم کے لوگ پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، خصوصی طور پر آپ سے مخاطب ہوں، خصوصی طور پر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے بھی بتا رہے تھے نا مولانا تنویر صاحب، ہمارے مولانا تنویر ندوی صاحب، اور ہمارے مولانا فیضی صاحب بھی، کہ بڑے کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، نوجوانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ شراب اب عام ہو چکی ہے۔ نشہ کو گناہ نہیں، فیشن سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ کتے کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، حرام حرام رہتا بھائی۔ زہر کے بوتل پر شہد کا لیبل لگا دینے سے وہ زہر شہد نہیں بن جاتا، لہذا یہ سافٹ ڈرنک اور یہ فلاں فلاں ڈرنک کے نام پر، اسے فیشن کے نام پر اسے جواز اور اسے مباح نہ قرار دیجئے، یہ چور دروازے نہ کھولیے۔ ہاں یہ غلط ہے، کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھئے بھائی۔ اور جب تک یہ قوم، جب تک اس قوم کا نوجوان، جب تک اس نے اپنے ہاتھ میں کتابوں کو رکھا، تب تک یہ قوم کمندیں ڈالتی تھی۔ آج اسے مزہ کتابوں میں نہیں آتا، اسے اذان کی صداؤں میں نہیں آتا، آج اسے مزہ پائل کی جھنکار اور شراب کے جام میں آتا ہے۔ اور نوجوانوں، جب تک آپ کے اندر یہ مسئلے ہوں گے، جب تک آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ یہی آپ کی زندگی ہے، انجوائے کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، پارٹی کے نام پر آپ تھوڑے دیر کے لیے اپنے دل کو تو بہلا سکتے ہو، خدا کی قسم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنے دوستوں کو تو خوش کر سکتے ہو، اور یاد رکھو یہ دوست، یہ ساتھی، یہ فرینڈ، یہ سرکل، یہ کوئی کام نہ آئے گا۔
اللہ کی لاٹھی جب برسے گی نا پھر کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ اور یہ شراب ایسی چیز ہے جسے ام الخبائث قرار دیا گیا، جو سارے گناہوں کا جڑ ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک شراب پینے والا آدمی جب وہ شراب پیتا ہے پھر وہ گالی بھی بکتا ہے، پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اور بسا اوقات وہ قتل بھی کرتا ہے۔ یہ شراب، یہ نشہ، یہ معمولی نہیں ہے۔ بسا اوقات کبھی دوست آپ کو پلا دیں گے، کبھی یار آپ کو پلا دیں گے، کبھی نیتا جی آئیں گے، وہ ایک بوتل کا جام آپ کو چھلکا کر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ نیتا جی 2 منٹ کے لیے زندگی آپ کے پاس آپ کی امانت ہے۔ یہ یاروں اور دوستوں اور نیتاؤں کے چکر میں اپنی زندگی خراب نہ کریے۔ ہاں، یہ قوم جانباز ہوا کرتی تھی، آج شرابی اور گالی باز ہے۔ جب آدمی کے حلق میں شراب اترتا ہے وہ ایمان کہیں دور چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ گھر جاتا ہے اسے بیٹی بیٹی نظر نہیں آتی، اسے بہن بہن نظر نہیں آتی، اسے بیوی میں ایک غلام اور ایک جانور نظر آتا ہے، پھر وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سماج اور یہ معاشرہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب تو شراب کی لت ایسی لگ چکی ہے کہ ایک وقت تھا کم سے کم لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہی غالباً ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ جانے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، شرابی جا رہا تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، شراب ایک امیر المومنین، ایک خلیفہ، ایک صحابی کے خواب یا اس کا احترام جو بھی کہہ لیجئے، اس نے اس کے ہاتھ کو کم سے کم شراب کو پیچھے تو ڈلوا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ آج کا مسلمان جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اللہ معاف کرے، اب اس سے مسجدوں کی بھی حرمت نہ رہی، اب اس سے مسجدوں کی بھی حرمت نہ رہی۔ یہ مسجدوں کے علاقوں میں، مسجدوں کے آس پاس وہ گندا، وہ شراب، وہ خبیث ترین چیز اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ یاد رکھیے بزرگوں، یاد رکھیے، ایک قوم یہودی جسے اللہ نے سنیچر کے دن صرف مچھلی کھانے کے بنیاد پر بندر اور ذلیل بندر بنا کر چھوڑا، آج یہ قوم شراب بھی پیتی ہے، جوا بھی کھیلتی ہے، ناجائز کام بھی کرتی ہے، گالی بھی دیتی ہے، بیٹیوں کی عزت بھی تار تار کرتی ہے، ماں بہنوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آج یہ سارے گناہوں میں ملوث ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو اللہ ایک مچھلی کھانے پر بندر ذلیل بنا کر چھوڑتا ہے، وہ اللہ اس قوم کو سارے گناہ کرنے کے باوجود اس قوم کو اگر دھرتی پر چلنے کا حق دیتا ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے اگر میرے نبی نے مرنے سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا تو یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر ختم نہ کرنا، تو خدا کی قسم اس امت کو مٹ جانا تھا، زمین کو پھٹ جانا تھا، آسمان کو آگ برسانے تھے۔ کیا مسئلہ ہے ایک داڑھی والا آدمی شراب پیتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے ایک میاں، ایک مسلمان جس کے سینے میں اللہ ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ ہے، جس کے سینے میں دین ہے، اس کے حلق سے شراب کیسے اتر سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، آپ شراب پیتے ہو نا، آپ یاد رکھو اگر آپ اسے رکو گے، آپ اس کو چھوڑو گے، اگر آپ اس سے باز آؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ صرف سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ تو غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی توبہ کرتا ہے، ابھی میں نے جو حدیث بھی پڑھا تھا نا اس کے اندر بھی یہی بات تھی، وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، اس سے پہلے ہے ماتا، مرا اس حال میں کہ اسے شراب کی لت تھی، شراب کی عادت تھی، لم يتب، اگر توبہ نہ کیا، لم يشربها فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں شراب نہیں پلائے گا۔ آخرت کی شراب ایسی نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ دو حلق میں ادھر گھونٹ نہیں تو پھر میاں جی گرٹھا باندھ کر پھرتے رہے ایسے تیسی کون میرا کیا کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہے۔ آپ پڑھیں نا کیا ہے، عالیہم ثیاب سندس خضر من استبرق، اسے جب آپ جنت میں جائیں گے نا، باریک
दबीस मोटा रेशमी लिबास पहनाया जाएगा, वहुल्लु असावर मिन फिज़्ज़ा, और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। और एक जगह है बिअकवाबिन व आनियतिन मिन फिज़्ज़ा, जो प्याला है, जो जाम और शराब जो डाला जाएगा वो चांदी का है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उसका रब यानी हमारा अल्लाह खुद हमें पिलाएगा जाम। अल्लाह ताला ऐसा शराब पिलाएगा जिसमें पाकी होगी, जिसको पीने के बाद आदमी जिक्र करेगा। मेरे उस्ताद एक मरतबा मुझे वाक़या सुना रहे थे। हजरत ने फरमाया, गालिबन रायपुर के किसी बुजुर्ग का वाक़या है। एक दिन वो अपने कमरे से बाहर निकले, उनकी आदत थी वो अक्सर ऐसे करते थे, ऐसे वो होंठों पे जीभ को फेरा करते थे। वक्त गुजरा, अचानक से एक नई आदत लगी तो लोगों ने पूछा कि हजरत ये जीभ पर आप जीभ क्यों फेरते हो होंठों पर? उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, अपना अपना काम करो। क्योंकि भाई बुजुर्गों से फिर कौन पूछ सकते, हिम्मत भी किसकी होती है। बड़े उलमा से लोग चुप हो गए। उनका एक खास खादिम था, उसने एक मर्तबा खलवत में, अकेले में, तन्हाई में उसने पूछा, हजरत अगर बुरा न माने मैं पेशगी माजरत, मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये आप आजकल बार बार ऐसे क्यों करते हो? हजरत ने फरमाया, जब बता दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरे मरने तक ये किसी को बताना नहीं। ये मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वक्त गुजर गया, लंबा वक्त गया, फिर उनकी मौत हुई। और उनकी मौत के बाद उनके उस खादिम ने, उस शागिर्द ने बतलाया कि उन्होंने बतलाया कि एक दफ़ा मैं रात को सो रहा था, सुबह तहज्जुद का वक़्त था, रात का आखिरी पहर था, मैं तहज्जुद के लिए उठने ही वाला था, मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा कि कुछ लोग हैं सफ़ेद लिबास में है, उम्दा खुशबूदार, जिस्म से खुशबू फूट कर बाहर आ रहा है। उनके हाथ में एक प्याला है, उन्होंने मुझे दिया और ये कहा कि हजरत ये आपके लिए है। मैंने कहा शुक्र जज़ाकल्लाह। मैंने उसे लिया और प्याले को अपने होंठ से लगाया और मैं उसे पीना ही चाह रहा था। अचानक आवाज आई, इसका वक्त नहीं आया, वापस लो, अभी नहीं मिलेगा, इसे बाद में है। उसने मेरे हाथ से छीन लिया और वो चले गए। मेरी आंख खुल गई, उसने मुझे दिया, मैंने पिया नहीं, बस मैंने अपने होंठ से ख्वाब में, हकीकत में नहीं, ख्वाब में मैंने उस प्याले को अपने होंठ से लगाया। अल्लाह की कसम आज तक उस प्याले की लज्जत मेरे होंठ पे है। ये हकीकत नहीं, ख्वाब है। आज तक उस प्याले की लज्जत मेरे होंठ पे है। उसके बाद उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मेरा दिल ये कहता है जब ख्वाब की लज्जत मुझे अभी आ रही है, वल्लाह वो क्या वक्त होगा जब जन्नतियों को शराब पिलाया जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेशलिटी सबके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने अपनी जिंदगी में शराब से खुद को दूर रखा, जिसने नशा से अपने आप को रोके रखा, सिगरेट, तंबाकू, हर चीज से रुकिए, बचिए। हाँ, ये मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ जो शराब भी बेचूंगा और लिख के भी दूंगा इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा नहीं है। हम सीधे साधे, हम सीधी सिंपल सी बात करते हैं, बचिए, अल्लाह देगा। अगर आपने दुनियावी गंदगी को अपने हलक में उतारा, आपको जन्नत की खूबसूरत तरीन नेमतें नसीब न होंगी। हाँ, अगर आपने तौबा किया, अल्लाह से भीख मांगी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहा, मालिक मुझसे गलती हुई, अल्लाह की जात से उम्मीद है और कभी तरीन उम्मीद है कि अल्लाह देगा और जरूर देगा। और क्यों नहीं देगा? हमारा 10 अल्लाह थोड़ी है भाई, हमारा इकलौता है, एक अल्लाह है। वो देगा फिर भी मेरा अल्लाह है, वो ना दे फिर भी मेरा ही अल्लाह है। अल्लाह से मांगे और खूब मांगे, यकीन जानिए वो अल्लाह वो यकीनन देने वाला है। और उसके बाद एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नशा और शराब तकरीबन अब इस तरीके से आम हो चुका है कि अब इस पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मौलाना तनवीर साहब ने इस पर थोड़ी तफसील से बात की। अगर आप वाकई नशा को रोकना चाहते हो, एक तो यह है कि यह बीमारी अब फैल चुकी है। अब मसला ये कि उसको रोका कैसे जाए। आखिरी हल, शराब और इस नशे को आप दो ही तरीके से, मेरी जो नाक़िस अक्ल समझती है, जो मेरा दिमाग कहता है
کہ اس شراب اور اس نشے کی لت کو آپ دو ہی طریقے سے روک سکتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کیا جائے. جب تک بات چیت نہیں ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ جو پینے والے لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے اب تو ہمارا بیڑا غرق ہے، اب ہمارا کیا ہے، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک تو یہ کہ ان سے بات کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے، بیڑا غرق نہیں ہوا ہے، ابھی سمندر میں جہاز باقی ہے، ابھی آپ لوٹ سکتے ہو، اللہ ہے وہ معاف کرے گا. اگر وہ بنی اسرائیل کے ایک عالم قاتل 100 مرڈرر کو وہ معاف کر سکتا ہے صرف نیت کرنے پر، تو پھر محمد کے ماننے والے سے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ ایک بنی اسرائیل کے ایک مرڈرر کو معاف کر سکتا ہے اور معافی مانگا بھی نہیں، ابھی تو جا ہی رہا تھا راستے میں، اس کو اگر وہ معاف کر سکتا ہے، اور قرآن اعلان کرتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر آپ نے اپنے ظلم اور اپنے نفس اور اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ کیا، شراب کی، چوری کی، ڈکیتی کی، یا کوئی بھی گناہ کیا، حتیٰ کہ شرک بھی اگر کیا، اللہ کے پاس آئیے. اِذْ جَاءُوكَ، اگر آپ اللہ کے پاس آتے ہیں، چونکہ یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے پاس آتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ نے لکھت روپ میں قرآن میں دیا، وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. یہ اللہ نے لکھت روپ میں قرآن دیا، قرآن میں لکھ کر دیا ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. لہٰذا ایک تو یہ کہ ان سے بات کیا جائے، اور دوسرا ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تقوی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم انہیں یا ان کی اولادوں کو کسی بزرگ سے، کسی خانقاہ سے مربوط کیا جائے. اسی لیے کہ دیکھیں بھائی، میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایسے ایک بات لکھی تھی کہ جب کپڑا زیادہ گندا ہو جائے، ہلکا پھلکا گندا ہو، جیسے مولانا صاحب کا ہے، ہلکا پھلکا کپڑا گندا ہو تو وہ تو خالی ایسے کرتے ہوں گے تو صاف ہو جاتا ہوگا. کچھ ہمارے جیسے ہیں، کپڑا جب زیادہ گندا ہوتا ہے نا تو ایسے ایسے کرنے سے صاف نہیں ہوتا، پتہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر اسے پھلاؤ اور اسے رگڑو اور اسے یوں پٹک پٹک کے، اور اسے وہ بیلنا جیسا آتا ہے، اسے مارا جاتا ہے دھم دھما دھم، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شراب ہے نا، جس نے پورا سسٹم کو تباہ کر دیا، اندرونی مزاج کو خراب کر دیا، روح کو تباہ کر دیا، ایمان کو برباد کر دیا، اب اگر اسے دوبارہ اصلی حالت میں لانا ہے نا تو اس کی تھوڑی پٹائی ضروری ہے. اور پٹائی سے مراد ڈنڈا نہیں ہے، پٹائی سے مراد ذکر ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کا ذکر کریے. جب آپ ذکر کریں گے نا، آپ جب الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے اور بار بار لگائیں گے، یہ جو دل پہ پڑا ہوا مین ہے، دل پہ پڑا ہوا زنگ ہے، یہ دور ہوگا، یہ ختم ہوگا. اور جب یہ ختم ہوگا، رشتہ اللہ سے جڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ جو میں نے سنایا کہ لب پر لگا پیالہ جو عمر تک باقی رہا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا. جو لوگ شرابی ہیں، کیا بات نہیں معلوم آپ کو کہ مدینے کے شرابیوں نے پوری دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ابھی مولانا بھی کہہ رہے تھے، وہ بدو تھے، وہ گوار تھے، وہ صحرائی تھے، وہ جنگلوں میں رہنے والے تھے. عربوں کی کٹھی میں شراب تھا، عربوں کے نس میں شراب تھا. امرؤ القیس نے لکھا بھی ہے کہ عربوں کو صرف دو ہی چیز سے پیار تھا، ان میں سے ایک، جس طریقے سے یہاں کے لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں، عرب کے لوگ شراب سے پیار کرتے ہیں. عربوں کے اندر شراب بے انتہا محبت، شراب سے محبت ایسی جیسے کوئی عورت سے محبت کرتا ہے، جیسے کوئی زندگی سے پیار کرتا ہے، جیسے کوئی نوٹ کی گدی سے پیار کرتا ہے. اس طریقے کا پیار عربوں کو شراب سے تھا. اللہ نے اسی شرابیوں کو اٹھایا، اللہ نے اسی نشہ کرنے والے کو اٹھایا، اللہ نے انہی شرابیوں کے حوالے منبر کیا. اللہ نے انہی شراب پینے والوں کو کہاں سے اٹھا کر؟ چاند سے
ستارے سورج کی طرح جگمگا دیا. اگر آپ نے اور ہم نے مل کر کوشش کی, جو سماج ہم سے کٹا ہوا ہے, جنہیں یہ لگتا ہے کہ ہم شرابی ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, اگر ہم نے انہیں احساس دلا دیا, 100 میں سے دنیا داروں کو لگتا ہے وہ تو دنیا دار ہیں, دیندار اپنے ہی دماغ میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں, ہم تو جبہ قبہ دستار والے ہیں, ہمارا شرابیوں سے کیا تعلق. نہ بابا نہ, سب کا سب سے تعلق ہے. اگر نبی نے یہ سوچا ہوتا یہ شرابی ہے, یہ جواری ہے, یہ خبیث ہے, یہ مرڈرر ہے, یہ بیٹیوں کو دفن کرنے والا ہے, تو اگر آج کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کی اور میری زبان تک نہ آتا, نبی نے کسی کو کچھ نہیں سمجھا, سب سے محبت کی. سماج کو جوڑنے کی ضرورت ہے, جو شرابی ہے انہیں بھی جوڑیے, جو اپنے ہیں ان کے قریب بھی جائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.